مجدد کے خصوصی اوصاف، مجدد کے لیے خاص اہل بیت سے ہونا ضروری نہیں، نہ مجتہد ہونا لازمی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سنی، صحیح العقیدہ، عالم فاضل، علوم فنون کا جامعہ اشہاد مشاہیر زمانہ ہو، بے خوف ہو، بے لوث ہو، حامی سنت ہو، معی بدعت، حق کہنے میں نہ اسے خوف ہو، نہ ڈر ہو، نہ دین کی ترویج و اشاعت میں دنیاوی نفع کی طمع رکھنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، شریعت و طریقت کے زیور سے آراستہ ہو، زبان سے وہی بولے جو شریعت کا حکم ہو، حق کہنے میں زبان اس کی سیف قاطع اور قلم تغیر برا ہو، بے لوث شریعت کے دائرے میں ہو، جو لکھنے شریعت کی حد میں ہو، جو کہے بے لوث بے خوف کہے، جو لکھے بے خوف لکھے، اسلام کے دشمنوں کے لیے اس کا قلم شمشیر بے نیام ہو، حق سچ بولنے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ مجدد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء اثر قرائن احوال اور اس کے علوم سے اتفاق کر کے دیکھ کر اس کے مجدد ہونے کا اقرار کریں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے مجدد کے بارے میں لکھا کہ گزشتہ صدی کے آخر میں اس کی شہرت ہو چکی ہو اور موجودہ صدی میں بھی وہ مرکز علوم سمجھا جاتا ہو، یعنی علماء کے درمیان اس کے احیاء سنت اور ازالہ بدعت اور دیگر دینی خدمات کا چرچا ہو۔ علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلے لکھتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے رأسی میعاتی سنت، اس سے مراد محدثین کے اتفاق سے صدی کا آخری حصہ ہے، یعنی ایسے شخص کی ولادت صدی کے آخری حصے میں ہونی چاہیے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص علوم ظاہریہ باطنیہ کا عالم ہو اور اس کے درس و تدریس، تصنیف و تعلیم، وعظ و تبلیغ سے لوگوں کو نفع کثیر پہنچے، سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعت کو ختم کرنے میں سرگرم عمل ہو۔ ہر ایک صدی کے اختتام پر دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت اور اس سے لوگوں کو فائدہ معروف و مشہور ہو۔ لہٰذا اگر اس شخص نے صدی کو آخر کو نہیں پایا اور اس سے اس زمانے میں احیاء شریعت نہیں ہوا تو اس کا نام مجدد دین کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مجدد دین تھے، آپ 13ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور 14ویں صدی کی ابتدا میں آپ کا علم کا، 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کی ابتدا میں آپ کی علم کا شہرت ہوئی اور آپ کو مجدد دین ملت کا لقب عطا کیا گیا، اور آپ نے دین کو پھر سے زندہ کیا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتوں کو مردہ کیا جا رہا تھا، باطل عقیدے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے تھے، تو آپ نے آ کر ان باطل عقیدوں کا رد کیا اور پھر سے دین اسلام کو زندہ کیا، پھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کو مجدد دین ملت اس لیے کہا جاتا ہے۔